اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کہ آپ نے ان کو دیکھا قیل لهم جن سے یہ کہا گیا کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاة اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب پھر کتب علیہم القتال ان پر قتال فرض کیا گیا، اذا فریق منہم تو ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، لوگوں سے ڈرنے لگا کا خشیت اللہ جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ، وقالو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہمارے اوپر قتال کیوں فرض کیا ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، آپ نے ہمیں ہمارے سے مؤخر کیوں نہ کر دیا، لولا اخرتنا آپ نے کیوں مؤخر نہ کر دیا الی اجل قریب تھوڑی دیر تک، قل آپ ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل کہ دنیا کا ساز و سامان یا دنیا کی جو متاع ہے قلیل تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اس شخص کے لیے اتقا جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا اور تمہارے ساتھ ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آئے مبارکہ میں بعض مسلمانوں کی طرف سے ایک جو خواہش تھی یا حسرت تھی یا جو بھی آپ کہیں اس کو، اس کا اظہار ہوا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب کفار ظلم کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر تو مسلمانوں کی بڑی حسرت تھی اور بڑی خواہش تھی کہ قتال کا حکم ہو اور ہم کافروں سے لڑیں، ٹھیک، کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں جو ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو بدلے میں ہم بھی ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں اور ان کو صحیح سبق سکھائیں۔ لیکن مکہ کے اندر اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ قتال نہیں کرنا بلکہ صرف صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی قتال کا حکم وہاں پر نازل نہیں ہوا تھا۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قتال کا حکم دے دیا۔ تو اس موقع کے اوپر جو بعض مسلمان تھے جو پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ قتال فرض ہو، قتال ہو تاکہ ہم کافروں سے لڑیں اور ان سے اپنا بدلہ لیں، انہوں نے کہا کہ قتال کا حکم اگر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتا تو مناسب تھا، کہ ابھی تو ہم مکہ کے اس سے گزر کر آئے ہیں سختیوں سے، ابھی تھوڑا ہمیں سانس لینے کا موقع ملا، ابھی ہمیں تھوڑا کچھ جو ہے وہ جو ہے وہ سکھ کا سانس آیا، تو ابھی اگر پھر دوبارہ قتال شروع ہو جائے گا تو پھر وہی جنگ جدل اور وہ ساری چیزیں دوبارہ، تو اگر تھوڑا مؤخر ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ قتال سے بھاگ نہیں رہے تھے وہ، یہ ایمان والے ہی تھے، اور لیکن ان کا یہ تھا کہ ابھی ہم نے اتنے ظلم و ستم برداشت کی کہ تھوڑا ہمیں سستانے کا موقع مل جاتا، تھوڑا ہمیں چین و راحت مل جاتی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ جن سے یہ کہا گیا کہ کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو ابھی روکے رکھو، یعنی مکہ میں ان سے جب کہا گیا کہ ہاتھوں کو ابھی روکے رکھو، قتال نہ کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب پھر مدینہ میں آگے فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان کے اوپر قتال کو فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس خشیت اللہ او اشد خشیہ، تو پھر ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی
کہ جو لوگوں سے ایسے ڈرتی جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، یا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، ٹھیک. اور کہتے کہ رب بنا لما كتبت علينا القتال، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمارے اوپر قتال کو فرض کیوں کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، اسے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا، کہ آپ اسے مؤخر کرتے تھے. یعنی نفس قتال سے ان کو مسئلہ نہیں تھا، قتال کرنے سے وہ بھاگ نہیں رہے تھے، لیکن صرف یہ تھا کہ اگر تھوڑا سا اس کو مؤخر کر دیا جاتا. قل متاع الدنیا قلیل، تو زبان رسالت سے کہلوایا جا رہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع تو تھوڑا سا ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کا نفع بھی تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، ہاں جو اللہ سے ڈرے آخرت اس کے لیے بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت میں تمہارے ساتھ ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تاگا، یہ جو فتیل اس کو کہتے ہیں، جو روئی، جو چراغ کے اندر جو جلائی جاتی ہے، اور اس کو تیل کے اندر جو ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آگ جب اس کے اوپر جلاتے تو آگ روشن ہوتی ہے، تو وہ جو بتی ہوتی ہے اس کو فتیل کہتے ہیں. تو تمہارے ساتھ ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت جا پکڑے گی، تمہیں موت پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے مسلمانوں کو، یقولوا هذه من عند اللہ، تو منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عندک، تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. فما لهؤلاء القوم، بس اس قوم کو کیا ہو گیا، لا یکادون یفقهون حدیثا، کہ یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ انسان اگر قتال سے اس لیے رکتا ہے کہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو موت تو انسان کو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہوگے تم، موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ بند ہو، ٹھیک، اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لو، قلعوں کے اندر بند کر لو، موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی. تو لہذا میدان جنگ سے اس لیے بھاگنا یا اس سے دور ہونا کہ وہاں پہ موت آ سکتی ہے، تو موت تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، اس لیے اس وجہ سے جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور آگے پھر فرمایا کہ مسلمانوں کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو منافقین کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی مسلمانوں کو اس کا کریڈٹ نہیں دیں گے، اس کو کہیں گے یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ کے انعام تھا، اللہ کی رحمت تھی، اس وجہ سے ہو گیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، جیسے غزوہ احد میں لڑائی ہوگی تھی اور شکست ہوگی تھی، تو یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو پھر وہ اس کا سارا الزام آپ پر ڈالتے کہ یہ آپ کی وجہ سے. قل کل من عند اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو، وہ ساری اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کائنات کا جو نظام ہو رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، سارے کا سارا اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق چل رہا ہے. لہٰذا کسی کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کسی کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. لہٰذا اگر واقعات حقیقت تو یہی ہے کہ جو اچھائی پہنچتی ہے اس میں اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ وہ برائی اس وقت کسی فلاں شخص کو پہنچے تو وہ پہنچتی ہے، اگر اللہ نہ چاہیں تو پھر وہ نہیں پہنچ سکتی. اور جب اللہ چاہتے ہیں تو پھر انسان لاکھ تدبیریں کرتا رہے، کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی. جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کو یہ چیز، یہ نقصان پہنچ کر رہے گا، تو پھر وہ جتنی مرضی تدبیریں کر لے، کوئی تدبیر اس کے کام نہیں آ سکتی. ٹھیک، تو کیوں؟
کیونکہ جو انسان کو جو کچھ پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ کے رہتا ہے، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو۔ ساری دنیا کی طاقت مل کر اگر کسی انسان کو اچھائی پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو اس کو وہ اچھائی نہیں پہنچ سکتی۔ اور اگر سارے انسان مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، کہ اس قوم کو کیا ہو گیا، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ بات سننے میں کرنے سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی، یہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتی۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں یہ کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے، ہاں یہ کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پس پھر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، ودیت مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت اس مقتول کے گھر والوں کو دینی ہوگی، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم، پس اگر وہ مقتول دشمن قوم میں سے ہو، وهو مؤمن، لیکن خود وہ مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پس پھر ایک مومن غلام کو آزاد کر دینا کافی ہے۔ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، اور اگر اس قوم کے درمیان میں، اگر ہو وہ ایسی قوم سے، وإن كان من قوم، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو، بينكم وبينهم ميثاق، کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، فدیت مسلمۃ الی اہلہ، تو پس پھر ایک دیت جو ان کے گھر والوں کو دی جائے گی، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام مومن غلام کو آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، پس کس کے پاس مومن غلام نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو پس پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ کی گئی کہ کسی مسلمان کی یہ شایان شان ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کلمہ گو مسلمان کسی دوسرے کلمہ گو مسلمان کو قتل کرے، ٹھیک۔ ہاں اگر غلطی سے کبھی کوئی قتل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ غلطی سے قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غلطی سے قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ قتل ہی کرنا چاہ رہا تھا۔ غلطی سے قتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کیا کہ جس سے عام طور پہ قتل ہوتا نہیں ہے لیکن اس سے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے لڑائی ہو رہی تھی ایک قبطی کی اور ایک جو ہے وہ اس کی بنی اسرائیل کا جو تھا یہودی، اس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی لڑائی چھڑانے کے دوران میں قبطی کو ایک مکہ مار دیا، قبطی جو کہ غلط کر رہا تھا تو اس کو مکہ مار دیا، تو وہ اس مکے کی وجہ سے مر گیا۔ تو یہ اب یہاں پہ مارنے کا ارادہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا، ٹھیک۔ ایسے ہی کوئی واقعہ پیش آ جائے جہاں پہ انسان کسی دوسرے انسان کو غلطی سے قتل کر دیتے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ تو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا کہ ارادتاً
کسی دوسرے مومن کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا، کہ کسی مسلمان کے یہ شایان شان ہے ہی نہیں ہے، اس سے اس چیز کا صدور توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے. اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کر دوں. ٹھیک. ہاں، غلطی سے قتل ہو سکتا ہے. اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فدیت مسلمۃ الی اہلہ، تو پھر ایک دیت جو ہے وہ اس کے گھر والوں کو دینی ہوگی. دیت جو ہے وہ 100 اونٹ کے برابر ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. ٹھیک. اور سونے کی شکل میں بھی اس کی مقدار متعین تھی. آج کل جو ہے قانون کے مطابق جو دیت کا جو ہے وہ عدالتوں میں نافذ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو جو خون بہا دینا پڑے گا پھر وہ اس کے گھر والوں کو دینا پڑے گا. تو لہذا اگر کسی نے کسی دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور غلام بھی وہ جو مسلمان ہو. ٹھیک. مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور ودیت مسلمۃ الی اہلہ، ایک تو جو دیت ہے اس کے گھر والوں کو دینی پڑے گی. الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو الگ بات ہے. اوکے جی ٹھیک ہے، غلطی سے قتل ہو گیا، چونکہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دے تو پھر الگ بات ہے. ٹھیک. ایکسیڈنٹ میں جو ہوتا ہے اس میں بھی عام طور پہ چونکہ قتل کا ارادہ نہیں ہوتا تو یہ بھی قتل خطا ہوتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی گاڑی سے کسی کو ہٹ ہو گیا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اگلا بندہ جو ہے وہ اس ایکسیڈنٹ میں، اس حادثے میں مارا گیا، تو یہ بھی قتل خطا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، حادثاتی طور پر ایسا ہو گیا کہ اس کی جان چلی گئی. تو ایسی صورت میں اگر مقتول کے جو ورثاء ہے تو وہ اگر معاف کر دیں تو پھر وہ الگ بات ہے، وگرنہ پھر ان کو دیت دینی پڑے گی اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، لیکن اگر جس کو قتل کیا ہے وہ دشمن قوم سے ہو لیکن بذات خود مسلمان ہو، تو پس پھر ایک غلام کو آزاد کر دینا کافی ہے جو مسلمان ہو. یعنی اگر کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جو ہے تو مسلمان ہے لیکن رہتا دارالحرب میں ہے، ٹھیک ہے، دارالحرب میں رہتا ہے، تو دارالحرب میں اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو وہاں پر قتل کر دیا تو وہاں پر دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ دارالاسلام کے اندر ہوتے ہیں، دارالاسلام کے باہر نہیں ہوتے. دارالاسلام وہ علاقہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، مسلمانوں کا ملک ہوتا ہے اور مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، تو وہ علاقہ دارالاسلام کہلاتا ہے، یعنی اسلام کا گھر، کہ جہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں اور جہاں کا حاکم مسلمان ہے اور جہاں پر قرآن و سنت کے قوانین نافذ ہیں، قرآن و سنت کے مطابق وہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں، تو ایسے خطے کو دارالاسلام کہا جاتا ہے. اس کے برعکس دوسرا خطہ جہاں پہ کافروں کی حکومت ہو، کافروں کی سلطنت ہو، کافروں کا بادشاہ ہو اور کفر کے مطابق وہاں پہ فیصلے ہوتے ہوں، تو اس کو دارالکفر کہتے ہیں، دارالحرب، دارالکفر کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ کافر اگر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار بھی ہوں تو اس کو دارالحرب کہہ دیتے ہیں. یعنی دارالکفر مطلقاً ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہوں یا نہ لڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کافروں میں سے کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑ بھی رہا ہو تو اس کو دارالحرب کہتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ دارالحرب میں رہتا ہے، دارالکفر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، ایسے مسلمان نے قتل کر دیا ہے کہ جو دارالاسلام میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جا کے اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے خون بہا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو جو حقوق میسر ہوتے ہیں وہ دارالاسلام کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ آج بھی ایسا ہی قاعدہ ہے، آج بھی یہ قاعدہ ایسے ہی تسلیم ہے کہ کسی بھی انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اس کے جو شہریت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس شہریت کی حدود کے اندر اندر ہوتے ہیں، باہر اس کے اوپر جو ہے نا اس ملک کا قانون لاگو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر پاکستان کا ایک شہری اگر اس نے یہاں پہ کسی کو قتل کر دیا ہے اور وہ بھاگ کے برطانیہ چلا گیا تو برطانیہ کے قانون کے مطابق اس کو سزا نہیں ہوگی، نہ ہی پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو سزا ہوگی،
کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ صرف پاکستان کے اندر چلتا ہے، پاکستان سے باہر نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے پاکستان میں قتل کیا اور برطانیہ میں بھاگ گیا ہے تو برطانیہ کے قانون اس کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ جرم برطانیہ کی حدود کے اندر ہوا ہی نہیں۔ اور برطانیہ میں اگر کوئی قتل کی سزا ہے بھی ہے تو وہ اس قتل کی ہے کہ جو برطانیہ کی حدود کے اندر ہوا ہو۔ برطانیہ سے باہر اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا برطانیہ کے اندر نہیں دی جا سکتی۔ یہ مسلمہ، یہ اصول آج بھی، یہ قانون آج بھی اسی کے مطابق چلتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جب کوئی ایسا کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی قاتل قتل کرتا ہے، تو فوراً پہلے موقع سے ہی، وہ پہلی فرصت بھی جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے کسی دوسرے ملک بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے لوگوں کے نام وہ ایگزیکٹ لسٹ جو اس میں ڈالے جاتے ہیں، ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں، کہ تاکہ یہ یہاں سے بھاگ نہ جائے، ٹھیک؟ تو کیونکہ ایک ملک کا قانون اس ملک کی اپنی حدود کے اندر ہی لاگو ہوتا ہے، اس ملک کی حدود سے باہر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی مسلمان ہے، اس نے دارالحرب کے اندر کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے، ٹھیک، تو اب سزا کے طور پر اس سے دیت نہیں لی جا سکتی، کیونکہ دیت کا جو حق ہے یا دیت کا جو معاملہ ہے، جو سزا ہے، یہ دارالاسلام کے اندر اندر ہی ہوگی، دارالاسلام سے باہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ دارالاسلام سے باہر اس کا جو ہے نا اطلاق نہیں ہوتا، قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایک مسلمان نے دارالحرب کے اندر ہی یا دارالکفر کے اندر ہی کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو اب اس کو دیت تو نہیں دینی پڑے گی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اسلام کے اندر احکام کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک دینی، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کام کے اوپر دینی اعتبار سے سزا نہ ہو، ٹھیک، لیکن آخرت میں اس کے اوپر گناہ ہوگا، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے۔ اب یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے اوپر دنیا میں تو کوئی سزا نہیں ہے، قاضی آپ کو جھوٹ بولنے پر، یعنی کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے پر، ٹھیک، جھوٹی گواہی دینا یا ویسے جھوٹ بول، وہ نہیں، ویسے ہی جھوٹ بول دیا آپ نے، یا آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی آپ نے چغلی کی ہے، تو یہ اگرچہ گناہ ہیں لیکن اس کے اوپر دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے، آخرت میں سزا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اسلام میں کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک دنیاوی پہلو ہوتا ہے اور ایک آخری پہلو ہوتا ہے، اخروی پہلو ہوتا ہے۔ تو بہت حد تک ممکن ہے کہ کوئی کام ایسا ہو کہ جس میں اخروی سزا ہو، دنیاوی سزا نہ ہو، اور بہت سے کام ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں دنیاوی سزا نہ ہو، اخروی سزا ہو، جیسے کہ یہ ہے۔ اب یہ جرم تو ہے کہ آپ نے ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دیا، چاہے وہ دارالکفر ہی میں کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب دنیا میں چونکہ قانون تو وہاں پہ لاگو نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو دنیاوی سزا تو نہیں ملے گی، لیکن کیا آپ کو اخروی سزا بھی نہیں ملے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کیا آپ نے، تو اس سے اوپر جو ہے وہ آپ کو اخروی سزا ملے گی۔ اسی وجہ سے فتحریر رقبۃ مؤمنہ کا، کہ اگر وہ دشمن قوم میں سے ہو لیکن بذات خود مومن ہو اور کوئی مسلمان اس کو خطأً قتل کر دے، ٹھیک ہے، غلطی سے اس کو قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پھر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا کفارے کے لیے، غلطی کے کفارے کے لیے، جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کے کفارے کے طور پر اس کو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی، توبہ من اللہ، آگے جو ہے نا کہ اللہ کی طرف سے توبہ کا یہی طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسئلہ ہمارے یہاں پر ایک بہت اٹھا تھا جی، کہ طاہر القادری صاحب کے نام سے وہ بات مشہور ہوئی تھی کہ جی دارالحرب کے اندر سود لینا، اس کی سود لیا جا سکتا ہے، ایک مسلمان دارالحرب میں سود لینا چاہے تو سود لے سکتا ہے۔ تو اس کا بھی پہلو یہی ہے کہ دارالحرب جو ہے چونکہ وہ اسلامی حکومت سے باہر کا علاقہ ہے، اور وہاں پر پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسلامی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، وہاں پہ اسلامی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دارالحرب میں چونکہ اسلامی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا اس لیے وہاں پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سود لے لے، نہیں، اگر وہاں پر لے گا، اگرچہ دنیاوی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن آخرت میں اس کو اس کا جو ہے وہ گناہ ہوگا، اگر وہ ایک مسلمان سے دارالکفر میں سود لے گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دارالکفر میں بھی اگر سود لے تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا اخروی اعتبار سے۔
چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کو سزا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہی بات ہر جرائم کے اندر ہے. ہر جرم میں اگر ایک آدمی نے دارالکفر میں شراب پی ہے، شراب پینے کی وجہ سے اس کو اخروی گناہ تو ہوگا، لیکن جو دنیاوی سزا ہے، جو کوڑے 40 کوڑے لگائے جاتے ہیں، وہ اس کو دنیا میں نہیں لگائے جا سکتے، کیونکہ اس نے جرم ایسی جگہ پر کیا ہے جہاں پہ اسلامی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. تو یہ ایک اس کے والے سے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ اگر وہ دشمن قوم میں سے ہو لیکن وہ خود مسلمان ہو، تو پھر اگر خطاً قتل کر دے تو پھر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہو. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہو چکا ہے، فدیت مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو بس پھر دیت ہے جو اس کے گھر والوں کو دی جائے گی، اور وتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہو. یہ وہ ہے کہ جو ذمی ہے، یعنی وہ لوگ جو دارالاسلام کے اندر رہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ تم ہمارے ماتحت رہو، ہمیں جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور ہمارا تمہارا معاہدہ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو لہذا کہ ایک مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کیا ہے دارالاسلام کے اندر، اور اس نے غیر مسلم کو قتل کیا ہے غلطی سے، خطأ، تو پھر اس صورت میں بھی اس کو یہی کرنا پڑے گا کہ فدیت مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ اس کو ایک تو دیت پوری دینی پڑے گی اس کے گھر والوں کی طرف، اور وتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس عہد کی خلاف ورزی کر دی جو اس نے ایک ذمی کے ساتھ کیا ہوا تھا. اسلامی حکومت نے ذمیوں کے جان، مال، عزت، تحفظ کی یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں رہیں، آپ کی جان، مال، عزت کی حفاظت ہمارے ذمہ داری ہے. یہ عہد کیا تھا ان سے، ان کو اس چیز کی یقین دہانی کروائی گئی تھی. تو اس نے جو قتل کیا ہے، قتل کرنے کی وجہ سے اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ زد پڑتی ہے، اس وجہ سے یہ گناہ ہے، اور اس کو اس کا جو ہے نا اس کا کفارے کے طور پر جو ہے وہ ایک تو غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، اور چونکہ اس نے ایک جان تلف کی ہے تو جان کے تلف کرنے کی وجہ سے اس کا عوض جو دیت ہے وہ اس کے گھر والوں کو ادا کرنی پڑے گی. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جس آدمی کے پاس غلام نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ کا یہی طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے توبہ کا یہی طریقہ ہے. وقال اللہ علیما حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیم، اور جو کوئی کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤه جہنم، تو پھر اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی پہلے فرمایا نا کہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو عمدن قتل کر دے، جان بوجھ کر قتل کرنے کی نیت سے، قتل کرنے کے ارادے سے اس کو قتل کر دے. کسی مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کر دے، ہمیں یقتل المؤمن متعمدا، کوئی جان بوجھ کے قتل کر دے، تو پھر فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا کیا ہے؟ جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، خالدا فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے نا کہ اس کی سزا جہنم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، تو اگر تو وہ واقعی ایمان والا ہے اور ایمان کے بعد اس نے اس کو قتل کیا ہے غصے کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے، اور جو ہے نا اپنے اس کے جذبات کے اوپر قابو نہ رکھ سکا، لیکن وہ یہ بات مانتا تھا کہ اس کا قتل کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے،
اگرچہ میرے لیے اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن غصے کی وجہ سے اور جو ہے وہ اس نے اس کو قتل کر دیا، تو پھر وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کی جو سزا ہے جہنم کی، وہ کافروں کے لیے، جہنم کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے وہ کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ ایمان والے جو جتنا بھی کوئی بڑا جرم کر لیں، کوئی جتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، تو وہ گناہ آخر کار اس کی سزا ختم ہوگی اور پھر اس کو آخر کار جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کافر جہنم میں رہیں گے وہ لوگ ہوں گے جو کفر اختیار کیا، جنہوں نے کفر کیا۔ لہذا اگر ایک آدمی جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، اور کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، لیکن اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ مجھے اس کا قتل کرنا بالکل جائز تھا، میرا حق تھا، یا میرے لیے اس کو قتل کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہوں تو قتل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ حلال ہے میرے لیے، اگر اس نے یہ یقین رکھتے ہوئے اس کو قتل کیا تو پھر وہ اس آیت کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پھر ایک مسلمان کے خون کو حرام، جو حرام تھا کہ اس کے اوپر بہانا، اس کو حلال سمجھ لیے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب واضح کر کے فرما دیا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے ایمان والے جو بھائی ہیں، ان کا خون، ان کا مال اور ان کی عزت حرام کر دی گئی ہے، یعنی تم ان کا قتل نہیں کر سکتے۔ تو اب جو چیز شریعت نے حرام قرار دے دی ہے، یہ اس کو حلال سمجھ رہا اپنے لیے، کہ شریعت نے تو کہا ہے کہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں قتل کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو انکار ہے، یہ کفر ہے۔ یہ انکار، اعتقادی جو انکار ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے۔ باقی اللہ نے منع کیا کہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا، اور یہ قتل کر دیتا ہے، تو یہ بھی اگرچہ انکار ہے، لیکن یہ عملی انکار ہے، اور عملی انکار کی وجہ سے کفر لازم نہیں آتا، فسق اور گناہ لازم آتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ کہا جائے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو اور اس نے نماز نہیں پڑھی، گویا کہ اس نے ایک اللہ کا حکم انکار کر دیا، اور اللہ کے حکم کا انکار کر دینے کا مطلب کفر ہے، لہٰذا یہ کافر ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کہا ہے نماز پڑھو، اس نے نماز عملاً نماز نہیں پڑھی، تو اس نے عملی طور پر انکار کیا، اور عملی انکار کی وجہ سے فسق لازم آتا ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ کافر کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے بتائے احکامات کے خلاف اعتقادی طور پر جو ہے وہ اس کے خلاف کرے۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، یہ کہتا ہے نماز پڑھنا بیکار ہے، نماز پڑھنا بیکار، یعنی نماز پڑھنے سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کو بیکار کہتا ہے، یہ انکار کر دیتا ہے کہ نماز وغیرہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں، کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ اس نے اعتقادی طور پر اس کا انکار کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک بندہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ میرے لیے اس کا قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک، لیکن بس غصے کی وجہ سے اور اپنے جذبات پہ قابو نہ پانے کی وجہ سے وہ عمدن اس کو قتل کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی جو سزا یہاں پر بیان فرمائی ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو کسی دوسرے مسلمان کے خون کو حلال سمجھ لے، کسی دوسرے مسلمان کے خون کو حلال سمجھ لے کہ اس کا خون بہانا میرے لیے بالکل جائز ہے، تو پھر جو ہے وہ اس آیت کا مستحق بنے گا، کیونکہ یہ تو کفر ہو جائے گا نا پھر، کہ اللہ نے تو ایک مسلمان کی جان مال عزت کو محفوظ کیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے لیے محفوظ نہیں ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہوں تو قتل کر سکتا ہوں، تو گویا کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو اس نے حرام کر دیا، یا اللہ کے حرام کردہ کو اس نے حلال سمجھ لیا، تو یہ چیز کفر ہوتی ہے، اور ایسا ارتکاب کرنے کی وجہ سے بندہ پھر کافر ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی کفر کی سزا کیا ہے؟ جہنم خالدن فیہا، جہنم ہوا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم
इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ लितहकुम बैनन नास बिमा अराक अल्लाह वला तकुन लिल खाइनिन खसीमा। बेशक हमने आप पर ये किताब नाजिल की है बिल हक़, हक के साथ, लितहकुम बैनन नास, ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला करें, बिमा अराक अल्लाह, उस तरीके के साथ जो अल्लाह ताला ने आपको समझाया है। वला तकुन लिल खाइनिन खसीमा, और आप खयानत करने वालों के तरफदार ना बने, आप खयानत करने वालों के तरफदार ना बने। वस्तगफिरिल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए। इन्नल्लाह काना गफ़ूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, और आप उन लोगों की वकालत ना करें, यख्तानून अनफुसहुम, जिन्होंने अपने आप से खयानत की। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी खयानत करने वाले गुनाहगार को पसंद नहीं करते। यस्तखफून मिनन नास, ये लोगों से तो शर्माते हैं, वला यस्तखफून मिनल्लाह, और हालांकि अल्लाह से नहीं शर्माते, और अल्लाह से नहीं शर्माते। वहुवा माअहुम, हालांकि अल्लाह उनके साथ होता है। इज़ युबय्यितूना मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, जब रात को वो ऐसी बातें करते हैं जिनसे अल्लाह राजी नहीं है। वकान अल्लाहु बिमा यामलून मुहीता, और अल्लाह ताला उनके अमाल का इहाता किए हुए हैं। इस आयत में एक ख़ास वाक़या है, उसकी तरफ इशारा मकसूद है। अगरचे अहकाम उमूमी हैं, तालीमात उमूमी हैं, अंदाज़ उमूमी है, ठीक है, कि उमूमी खिताब है कि आप ये काम ना करें, लेकिन इसका एक ख़ास पस मंज़र है। वो ये कि एक आदमी था, उसने ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान हो गया था, ठीक, और उसने एक सहाबी के घर में जो है ना वो नक़ब लगाई और गला चोरी कर लिया। बज़ाहिर मुसलमान था और कलमा पढ़ लिया था, लेकिन उसने शरारत करने के लिए, फूट डालने के लिए या आपस में लड़वाने के लिए उसने ये किया कि एक मुसलमान सहाबी जो थे, हज़रत रफ़ा रज़ी अल्लाह ताला, उनके घर में से जो है ना नक़ब लगा के, नक़ब कहते हैं दीवार तोड़ना, ठीक है, दीवार में सुराख करना, तो उसने नक़ब लगा के अंदर जाकर जो उसने कुछ गल्ला उठाया और कुछ हथियार लिए, और उसकी गले के बोरी का ना सुराख कर दिया, जिसमें से दाना या जो भी उसमें गले में था वो निकलता रहा, निकल के गिरता रहा। और वो उसको लेकर जो है ना वो एक यहूदी के घर पे पहुंचा और वहां पे रख दिया उसको, और फिर खुद वो जो हथियार थे, वो जो असलहा था, वो उस यहूदी के पास रखवा भी दिया। उसने कहा ये अपने पास रख लो, ठीक है। तो उसने रख लिया, उसने कहा चलो मेरे पास अमानत रखवाई हुई है, तो उसने रख लिया। अब जब फिर उधर पता चला चोरी का, तो खोज लगाई गई। तो जब जाहिर सी बात है बोरी का दाना बोरी का मुंह खुला हुआ था और उसमें से दाने गिर रहे थे, तो उन दानों के पीछे चलते 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 वो उस यहूदी के घर पहुंचे, तो वहां पे गल्ला गल्ला भी पड़ा हुआ था और उसके पास असला भी निकल आया जो वहां से चोरी किया गया था। तो लिहाजा बज़ाहिर चीजों को देखते हुए जो है वो उसके ऊपर गुमान यही जा रहा था कि इसी ने चोरी किया। लेकिन उसने कहा कि जी ना मैंने चोरी की है और ना ही ये असला मैंने वहां से उठाया, मेरे पास तो ये फला आदमी देकर गया, उसने उसका नाम ले दिया, ठीक। उधर जो वो आदमी था जो बज़ाहिर मुसलमान हुआ था, उसने जो है ना इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने तो इसके पास नहीं रखवाया, इसी ने चोरी किया और अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है मुझे फंसाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। तो और उसके जो जो आदमी था, उसके कबीले वाले भी कहते कि नहीं नहीं बिल्कुल इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये यहूदी ही चोर है, इसी ने चोरी की है, लिहाजा इसी के ऊपर सजा जारी होनी चाहिए, ठीक। तो अब बज़ाहिर जो कराइन जो नजर आ रहे थे वो यही थे कि चोर जो है वो, चूंकि जाहिर सी बात है जो मसरूका माल जो था वो उस यहूदी के घर से ही बरामद हुआ था, तो बज़ाहिर सारे कराइन उसी की तरफ जा रहे थे कि यही चोर है। तो फैसला जो है ना फिर इसी के मुताबिक होने जा रहा था, और यहूदी के खिलाफ जो है ना वो फैसला सुनाया जा रहा था कि फिर इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई और इसमें तंबीह फरमाई, और उस यहूदी की जो थी बरात उसको बयान किया, और जो असल जो मुजरिम था उसकी भी निशानदेही कर दी कि असल मुजरिम कौन है।
وہ وحی میں یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے، لیکن وحی غیر مطلوب جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک، اس کے اندر آپ کو حقیقت حال واضح کر دے گی کہ حقیقت میں کیا ہے، مجرم کون ہے اور بے گناہ کون ہے۔ پھر اس کے قرآن پاک کی آیات کے اندر آپ کو اس حوالے سے تنبیہ کی گئی کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب جو نازل کی ہے حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس طریقے سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، ٹھیک، اور آپ خیانت کرنے والوں کے ساتھ کے طرفدار نہ ہو، کہ وہ آدمی جس نے چوری کی اور اس نے الزام کسی اور پر لگایا اس نے خیانت کی، ایسے خائن آدمی کی طرفداری نہ کرے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ کہ آپ سے اجتہادی طور پہ ہی صحیح ایک غلطی ہوئی، اجتہادی طور پر ہی صحیح ایک غلطی تو ہوئی، لہذا آپ کی شایع نشان نہیں تھا، اس لیے آپ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ جو قرآن پاک میں بارہا مقام پہ بھی جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، ٹھیک، اور گناہ نہیں تھے۔ تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس میں گناہ وہ والے گناہ نہیں ہے کہ جس میں معصیت کا جو ہے وہ پہلو شامل ہوتا ہے۔ انبیاء جو گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں وہ والے گناہ ہوتے ہیں کہ جن میں معصیت کا پہلو شامل ہوتا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو جانتے بوجھتے اس حکم کی خلاف ورزی کرنا، ٹھیک، یہ جو ہے یہ معصیت ہوتی ہے، ٹھیک، کہ بندہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو انبیاء اس قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ انسان ہوتے ہیں، عالم الغیب بھی نہیں ہوتے اور ان کو ساری چیزیں پوری طرح سے واضح بھی نہیں ہوتی، تو ان سے بسا اوقات کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ سرزد ہو سکتا ہے کہ جو غیر مناسب ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ گناہ تو نہیں ہوتا لیکن غیر مناسب ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اب غیر مناسب ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک پیغمبر کے چونکہ شایع نشان نہیں ہے تو اس لیے ان کی شان میں اس کو ایک غلطی ہی سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے استغفار کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس قسم کے جو کام ہو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب رائے ہوئی کہ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ جو کفر کے بڑے بڑے سرغنہ ہیں ان کا جو وہ سر کاٹ دیا جائے، اور پھر جو ہے نا وہ کفر کی شان و شوکت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور کفر کا جو بول بالا ہے وہ ختم ہو جائے، اور اسلام کی جو ہے وہ دھاک بیٹھ جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے بجائے جو ہے وہ قیدیوں کو فدیہ کے ذریعے سے رہا کرنے کی تجویز فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تنبیہ آ گئی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ان کو قتل ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس فیصلے کی توثیق فرما دی کہ ٹھیک ہے ویسے ہی ہو۔ تو وہاں پر بھی تنبیہ فرمائے گی کہ نبی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ کوئی معصیت نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم تو پہلے آیا ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و بصیرت کے ساتھ ایک کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ دوسرا فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ معصیت نہیں تھی، بس ایک جو ہے وہ اولا غیر اولا کا معاملہ تھا۔ تو وہ ایسے کام نبیوں سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ ظاہری بات ہے اس میں بھی کوئی غلطی اور معصیت والی بات نہیں، کوئی جان بوجھ کے تو نہیں تھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور چونکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس لیے اس کی طرفداری کر لیتے ہیں، اور وہ تو ویسے بھی یہودی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، یہود ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو بظاہر جو قرائن تھے اس سے یہی لگ رہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ معاملہ اس کے حق میں اس کے خلاف ہی، یہودی کے خلاف ہی بنتا ہے، ٹھیک۔ تو لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ کی گئی، حقیقت حال سے واضح بھی کیا گیا اور تنبیہ بھی کر دی گئی کہ کسی خائن کا آپ نے طرفدار نہیں بننا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، کہ وہ لوگ لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں، شرماتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو اس آدمی کے قبیلے کے لوگ تھے، جو چور تھا اس چور کے قبیلے کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں کہا کہ وہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، کہ پتہ ان کو بھی ہے، حقیقت حال کے بارے میں ان کو بھی اندازہ ہے کہ سچ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ ہے اللہ سے نہیں شرماتے، لوگوں سے شرماتے ہوئے حقیقت حال کا اظہار نہیں کرتے۔
ٹھیک، اور آپس میں جو وہ باتیں ایسی کرتے ہیں رات کے وقت جن سے اللہ راضی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان سب باتوں کو جان رہا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہ فی الحیات الدنیا، فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا، کہ تم لوگ جادلتم عنہ فی الحیات الدنیا، ان کی طرف سے جھگڑ رہے ہو دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کون ہوگا جو اللہ کے سامنے ان کے مقابلے ان کی طرفداری کرتے ہوئے اللہ سے جھگڑا کرے، امن یکون علیہم وکیلا، جو کون ہوگا جو ان کی طرف سے وکیل ہوگا۔ یعنی دنیا کی زندگی کے اندر تو چلو ٹھیک ہے، کسی طریقے سے تم جھوٹ بول کے سچ کر کے سارا کچھ کر کے تم جھوٹ سچ کر کے اس کو بچا لو گے، تو لیکن آخرت میں کیسے بچاؤ گے؟ اللہ تو ساری باتوں کو جانتا ہے، اللہ ساری حقیقتوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن تو تم اللہ کو اس کو اللہ سے نہیں بچا سکو گے۔ تو یہ وہی پہلو ہے جو میں نے آپ سے پہلے تھوڑی دیر عرض کی تھی کہ اسلام میں کوئی کسی بھی جرم کی دو دو پہلو ہوتے ہیں، کسی بھی جرم کے، کسی بھی کام کے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ تو دنیاوی چونکہ انسان کمزور ہے، انسان کے پاس پورے طاقت اور پورے وسائل نہیں ہیں حقیقت حال تک پہنچنے کے لیے، تو اگر جو لیکن مجرم جو ہوتا ہے اس کو تو حقیقت حال پتہ ہوتی ہے، تو اگر جرم ہو بھی جائے، پہلی بات تو یہ جرم کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر جرم ہو بھی جائے تو کھلے دل سے جرم کا اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی اپنے جرم پر ڈٹائی کے ساتھ ڈٹ جائے اور جو ہے وہ حق کو چھپانے لگے، اور نہ صرف یہ کرے بلکہ دوسروں کو اس کے اوپر اس کا الزام لگا دے اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو جرم کی سزا سے بچا لے، تو آخرت میں اللہ سے کون کون اس کو بچائے گا؟ دنیا میں تو سچ جھوٹ کر لے گا، آخرت میں پھر کیا کرے گا؟ اللہ تو ساری حقیقتوں کو جانتا ہے، اللہ کے سامنے تو اس کا کوئی جھوٹ چلنے والا ہے نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا کہ من یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن کون ہوگا جو اس کی طرفداری کرتے ہوئے اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ یہ بے گناہ ہے، کیونکہ اللہ تو ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے اس میں اس کو یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف دنیا ہی نہیں ہے، صرف دنیا ہی نہیں ہے، دنیا کی نظروں میں اچھا بن بھی گئے تو کوئی آخرت میں تو پھر بھی حقیقت تو کھل ہی جائے گی، اور وہاں پر سب کے سامنے کھلے گی پھر، یوم تبلی السرائر، اس دن راز کھول دیے جائیں گے، سب حقیقتیں واضح کر دی جائیں گی کہ کس نے کیا کام کیا تھا اور کس نیت سے کیا تھا اور کس مقصد سے کیا تھا، ٹھیک۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہو انصاف کرتے ہوئے، مجرم نے چلاکی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا لیا ہو اور بے گناہ انسانوں کو پھانس دیا ہو اس میں جرم کے اندر، تو دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک، اور یہی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون سچ کا ساتھ دیتا ہے کون جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، کون اچھی زندگی گزارتا ہے کون بری زندگی گزارتا ہے۔ تو آخرت میں تو پھر اس کو اس چیز کی جو ہے نا وہ اس کی مہلت نہیں ملے گی، وہاں پر تو پھر ہر چیز گواہی دے گی، خود ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، ٹانگیں بول کے بتائیں گی، ہر چیز جسم کا اعضاء جو ہے وہ بول کر بتائیں گی، ہر چیز وہاں پہ واضح ہو جائے گی۔ تو اسی لیے دنیا کے اندر اگر کسی سے کوئی جرم ہو بھی جائے تو اس کے اوپر ڈٹائی سے ڈٹنے کے بجائے یا کسی دوسرے پہ الزام لگانے کے بجائے، جھوٹا الزام لگانے کے بجائے، کسی دوسرے کو بے گناہ پھنسانے کے بجائے، اپنی جان بچانے کے چکر میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر ان چیزوں کے اوپر باز پرس کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، لہذا جو کوئی عمل کرتا ہے برا یا او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کر لیتا ہے، ثم یستغفر اللہ، لیکن اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی اور اللہ سے مغفرت طلب کر لیتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے، ٹھیک۔ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، انسان ہے، کل بنی آدم خطا، انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد احساس ہو گیا، پھر اللہ سے مغفرت طلب کر لی، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں غلطی کی تو کی کیوں، اس کی تو سزا مل کر رہے گی، نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر جو سزا ملنی ہے وہ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ
سوائے اس کے نہیں کہ گناہ کرتا ہے اپنے ہی خلاف، اس کا جو گناہ کا وبال ہوگا اسی کے خلاف ہوگا۔ وکان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی اگر کوئی غلطہ ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہی ہوگا۔ لیکن ایک تیسرا آگے درج وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی غلطی کرتا ہے او اثما یا گناہ کرتا ہے ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر بری ہونے کے لیے اس کا الزام دوسرے پر لگا دیتا ہے، فقد احتمل بہتانا، تو پس اس نے ایک بہت بڑے بہتان کا، و اثما مبینہ، اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ایک تو گناہ بھی کیا، اوپر سے اس نے بہتان ترازی بھی کی، تو اس نے دو بڑے گناہ کیے اور ان کا اس نے اپنے اوپر بوجھ اٹھا لیا۔ تو یہ گویا کہ ایک غلطی، اس کو کہتے ہیں غلطی، اور اوپر سے مزید پھر اس کے اوپر دوسروں کو الزام لگا دینا اور اپنے آپ کو بری کر دینا، اور بہتان تراشنا کسی کے اوپر، تو فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک، پہلے کی بنسبت کہ ایک آدمی سے غلطی ہوگی، لیکن یہ کہ غلطی ہونے کے بعد اس کا الزام دوسروں پر لگانا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر پہلی والی صورت ہو، غلطی ہو جائے، بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن تیسری صورت، اس میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے بلکہ اس کو سخت سزا دیں گے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو خوف ہو، من بعلها، اپنے شوہر سے، نشوزن، زیادتی کا، او اعراضا، یا بیزاری کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے، واحضرت الانفس الشح، اور انسان کے دل میں لالچ تو رکھی ہی گئی ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پر پہلے بھی یہ بات گزر چکی تھی، اور وہ انتہائی صورت تھی کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں نباہ کی کوئی صورت نہ بن سکتی ہو، تو پھر وہاں پہ فرمایا گیا تھا کہ اب اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے پہلے کا ایک درجہ کا حکم بیان کیا گیا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے جو ہے وہ زیادتی کا یا بے پرواہی کا جو ہے وہ خوف ہو، کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے میرے سے زیادتی کرے گا، یا میرے اوپر توجہ نہیں دے گا، میرے حقوق سے جو ہے وہ پہلو تہی کرے گا، اس چیز کا اگر اس کو اندیشہ ہو، فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا، تو پھر ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی اگر عورت کو لگتا ہے کہ میرا شوہر میرے سے جو ہے وہ حقوق نہیں رکھ سکتے، میرے سے زیادتی کرے گا، تو وہ اس سے پوچھ لے کہ وہ چاہتا کیا ہے، اور اپنے یہ حقوق سے دستبردار ہو جائے، بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے اور صلح کر لیں۔ ٹھیک، وہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ فلاں فلاں چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتی ہوں، ٹھیک، اور اس طرح شوہر جو کہہ دے کہ میں تمہارے سے جو ہے نا، آپس میں کوئی معاملہ طے کر لیں اس حوالے سے، جس چیز کی وجہ سے ان کے درمیان میں ناچاقی بن رہی ہے، جس چیز کی وجہ سے ان کے درمیان میں معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو وہ اس کے اوپر بیٹھ کر آپس میں بات کر لیں، اور ایک دوسرے سے جو ہے نا اس چیز کے حوالے سے صلح صفائی کر لیں، اور کچھ اس طرح کا معاملہ طے کر لیں، تاکہ ان کا معاملہ بہترین طریقے سے آگے چل سکے، جو چیز ان کے درمیان لڑائی کا سبب بن رہی ہے اس چیز کا جو ہے نا خاتمہ کر، ٹھیک، وصلح خیر، صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تیسری آپشن تو پھر ہے ہی ہے کہ اگر نہیں پھر بھی چل رہا تو پھر واحضرت الانفس الشح، جیسے آگے فرمایا کہ انسان کے دل میں خواہی لالچ تو رکھی ہی گئی ہے، لہٰذا تیسری آپشن جو وہ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھی تھی کہ پھر عورت جو ہے وہ اپنے جو ہے حق مہر کی رقم کو واپس کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر لے، اور پھر کسی اور جگہ پہ، ایسی جگہ شادی کر لے کہ جہاں پہ اس کا مزاج ملتا ہو، جہاں پہ اس کا معاملہ چل سکتا ہو۔ لیکن اس سے پہلے اگر بجائے اس کے کہ وہ طلاق لے کے کسی اور جگہ شادی کرے، تو مرد اور عورت دونوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا نباہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو جھگڑے کی اور اس کی چیز باعث بن رہی ہے تو وہ اس کو طے کر لیں اور اس سے دستبردار ہو جائے۔ اگر عورت کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو شوہر کو ناپسند ہے، جس کی وجہ سے وہ بیوی سے ناراض رہتا ہے، یا بیوی سے جو ہے وہ اس کو توجہ نہیں ہوتی اس کی، تو وہ
ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے، بیوی جو ہے دستبردار ہو جائے کہ ٹھیک ہے کہ میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گی جو بھی ہو. یا اسی طرح شوہر کی طرف سے کوئی بیوی کو مسئلہ ہو تو مرد کو بھی چاہیے کہ مرد کو صلح ان یصلح، دونوں صلح کریں. دونوں صلح کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ دونوں باہم مل کر بیٹھ کر کریں، ایک دوسرے کی جو باتیں سنیں، اور آپس میں جو جن باتوں کی وجہ سے ان کے درمیان میں اختلاف اور تنازع اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. صلح کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کا لفظ استعمال یصلح، یہ نہیں کہ صرف عورت صلح کرے کہ جو عورت ہی اپنے سارے حقوق سے جو ہے نا وہ دستبردار ہو اور وہ سارے اپنے مطالبوں سے دستبردار ہو. نہیں، کچھ عورتوں کی طرف سے بھی اگر کوئی بات ہے یا مردوں کی طرف سے بھی، تو مرد کو بھی چاہیے کہ اگر کسی بات کی وجہ سے عورت اس سے نالاں ہے یا اس کے ناراض ہے تو وہ مرد اس کو جو ہے وہ ان کاموں کو، ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کریں، ان چیزوں سے گریز کرنے کی کوشش کریں، آپس میں باہم مل کر جو ہے وہ صلح کر لیں. فرمائے والصلح خیر، کہ صلح زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر اس سے بھی کوئی کام نہ چل سکتا ہو کہ ایسی آپس میں جو ہے وہ ناچاکی ہو یا ایسی وہ آپس میں بالکل بھی ان کا نباہ نہ ہو سکتا ہو، تو وہ احضرت الانفس الشح، کہ پھر جو ہے وہ انسان کے دل میں جو ہے خواہش تو رکھی گئی ہے، لہذا مرد جو ہے پھر اگر اس کو نہیں لگتا کہ، تو پھر وہ جو ہے وہ عورت اس صورت میں اپنے آپ کو ان زیادتیوں سے بچانے کے لیے کھلا لے لے اور اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے حق مہر کی رقم واپس کر دے اور اپنے آپ کو اس سے آزاد کروا لے اور کسی اور جگہ شادی کر لے جہاں پہ اس کا مزاج ملتا ہو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان میں انصاف کر سکو، ولو حرصتم، اگرچہ تمہیں اس کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو، تمہیں کتنی ہی اس کی حرص کیوں نہ ہو کہ تم عورتوں کے درمیان میں انصاف کر سکو، تم ہرگز نہیں کر سکتے. فلا تمیلوا کل المیل، تو لہٰذا پھر ایسا نہ ہو کہ فلا تمیلوا کل المیل، کہ تم مائل ہو جاؤ، پوری طرح مائل ہونا کسی ایک کی طرف، فتذروها کالمعلقہ، اور دوسری کو تم چھوڑ دو کالمعلقہ، ایسے جیسے درمیان میں لٹکی ہوئی. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ شادی کرو، دو دو تین تین چار چار، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کے درمیان میں انصاف کر سکو، ان کے درمیان میں انصاف کر سکو، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرنی پڑے گی. ٹھیک. اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایک سے زیادہ شادیاں کر بھی لو، دو شادیاں کر لو، تین چار شادیاں کر لو، اور تم یہ چاہو کہ میں سب کے درمیان برابری کروں گا، میں سب کے درمیان انصاف کروں گا، تو تم ایسا انصاف نہیں کر سکتے. ظاہری طور پہ تو انصاف ہو سکتا ہے کہ وہ ساری بیویوں کو ایک ہی قسم کا خرچہ دے، ایک ہی قسم کے کپڑے پہننے کے لیے دے، کھانا پینے کے معاملے میں سب کو ایک برابر رکھے. لیکن جو قلبی میلان ہوتا ہے اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا، کسی ایک کی طرف قلبی طور پہ زیادہ میلان ہوگا، کسی کی طرف کم میلان ہوگا، تو یہ فطری چیز ہے. اور یہ بھی انصاف کے مطلب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پھر جو ہے وہ قلبی محبت اور قلبی میلان بھی ایک جیسا ہی ہو، اور یہ عملی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم چاہو بھی تو تم عورتوں کے درمیان میں پوری طرح سے انصاف نہیں کر سکتے. ٹھیک. لیکن لہذا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یا تو زیادہ نکاح ہی نہ کرو، یا پھر جو ہے وہ جو تمہارے دل میں ہے وہی کرو. نہیں، فلا تمیلوا کل المیل، لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ تم پوری طرح ایک ہی مائل ہو جاؤ، کہ جس کی طرف تمہارا میلان زیادہ ہے تم پوری طرح اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور پوری توجہات تمہاری، پوری عنایتیں تمہاری اس کی طرف ہوں، اور دوسری کو تم بالکل نظر انداز کر دو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو بالکل لٹکا کر چھوڑ دو، اس کو نظر انداز کر دو، اس کے ساتھ بالکل بھی حسن سلوک نہ کرو، یا اس کے ساتھ توجہ محبت کی کوئی بات بھی نہ کرو، ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، قلبی طور پہ کسی ایک کی طرف میلان ہو تو اس میں تو کوئی انسان کے اختیار نہیں ہے، لیکن کسی دوسری عورت کو بالکل ایسے نظر انداز بھی نہ کرو کہ ایک کی طرف بالکل پوری طرح جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جائے اور دوسری کو تم نظر انداز کرنے لگو، تو یہ کام بھی نہ کرو. برابر کے حقوق دو، اور جتنی تمہارے سے ممکن ہو سکے ہر ایک بیوی کو پوری طرح توجہ دو، اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جو تمہارا میلان اگرچہ کسی اور کی طرف ہو لیکن دوسرے کو بھی ایسے ہی نظر انداز نہ کرو.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی اس میں ایسے ہی تھا کہ عملی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے تھے، خرچے کے اندر، پہننے کے اندر، ہر چیز کے اندر برابر کا جو ہے وہ خیال رکھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو قلبی میلان تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ تھا۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ زیادہ مناسبت تھی، اور اس پر فرماتے تھے کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، میرے دل پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اسی بات کے اوپر فرمایا کہ یہ چیز چونکہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس لیے اس پر انسان کی جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے یہ میاں بیوی کی محبت ہے، یہ اس طرح عورت کی محبت کے حوالے سے خاص، یعنی شوہر کے لیے بیوی ہو، اسی طرح اولاد کی محبت میں بھی، کہ آپ کے بچے تو سارے ہی ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک بچہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ چونکہ آپ کا فرما بردار بہت ہوتا ہے، آپ کی باتیں مانتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو حکم تو یہی ہے کہ ساری اولاد کے درمیان میں انصاف کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انصاف کرنے کے باوجود، سب کو ایک جیسا خرچہ دینے کے باوجود، ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھنے کے باوجود آپ کو کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یہ انسانی فطرت ہوتی ہے جس پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، اور اس پر پھر انسان کی پکڑ بھی نہیں۔ لیکن اس میں یہ کرنے لگے کہ ایک بچے کی محبت کی وجہ سے دوسروں کو جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار کرنے لگے، تو یہ چیز غلط ہوتی ہے پھر، کہ انسان بس ایک ہی بیٹے کو جو ہے وہ، جو اس کا بیٹا اس کا فرما بردار ہو، اس کی تو بلے بلے کرے، اس کی تو واہ واہ کرے، اس پورے خاندان میں اس کے نام کے چرچے ہوں، سارا کچھ ہو، اور دوسروں کو جو ہے ہر وقت تانے کوسنے، یہ چیز۔ تو ایسے ہی بیویوں کے درمیان میں بھی، کہ اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، تو اگر اس کو کسی ایک کے ساتھ قلبی میلان ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بس پھر ہر وقت اس کی طرف ہی مائل رہے اور دوسروں کو بالکل نظر انداز کر دے۔ اس چیز سے گویا کہ منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اب الوالدین، یا تمہارے اپنے ماں باپ کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، یا تمہارے اپنے رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ فقیر ہوں یا مالدار ہوں، دونوں صورتوں میں فاللہ اولی بہما، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے غنی جن، مالدار ہو، او فقیرن، یا فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، دونوں صورتوں میں اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، لہذا خواہشات کی اتباع نہ کرنا، ان تعدلوا، کہ خواہشات کی اتباع نہ کرنا اس بات سے کہ تم عدل سے کام لو، تاکہ تم عدل سے کام نہ لو، فلا تتبعوا الہوا، بس خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ان تعدلوا، تاکہ تم عدل نہ کر سکو، وَإِن تلووا، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، او تعرضوا، یا گواہی دینے سے پہلو تہی اختیار کرو گے، اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہر حال میں انصاف کو قائم کرو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ انسان کو انصاف پسند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، حق پسند ہونا چاہیے، پھر حق چاہے وہ اپنے حق میں ہو یا اپنے خلاف، اپنے والدین کے حق میں ہو یا اپنے والدین کے خلاف، ٹھیک، یا اپنے رشتہ داروں کے حق میں ہو، رشتہ داروں کے خلاف، قوم، برادری، قبیلہ، ٹھیک۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ایک مسلمان کی شایان شان یہی ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کونوا قوامین بالقسط، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے اور گواہی دینے والے بنو، ٹھیک ہے۔
کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ تم نے، اللہ نے چونکہ یہ حکم دیا ہے کہ حق کے ساتھ رہنا ہے، حق چاہے پھر اپنے خلاف ہو چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو انسان کے اندر جب یہ جذبہ ہوگا تو ایک انصاف، ان جذبوں کے ساتھ جب ایک شخصیت کی جو ہے وہ جو ہے تربیت کی جائے گی ان اوصاف کے ساتھ، تو معاشرہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خوشنما معاشرہ ہوگا، ایک بہترین معاشرہ ہوگا کہ جہاں پہ عدل و انصاف ہوگا۔ لیکن اگر لوگ خود غرضی کرنے لگیں، نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر بندہ اپنے حقوق اپنے مفادات کو مد نظر رکھنے والا بن جائے، اور پھر اگر اپنے غلط پر بھی ہوں تو اپنے مفاد کے لیے اپنوں کے خلاف نہ بولے یا اپنوں کا ہی ساتھ دے باوجود کہ غلط ہو، تو پھر اس سے معاشرہ ایک بہترین طریقے سے چل نہیں سکتا، معاشرے کے اندر عدل و انصاف پھر قائم نہیں ہو سکتا۔ عدل و انصاف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ جب ہر انسان حق کا ساتھ دینے والا ہو، چاہے وہ حق پھر کڑوا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو آیت میں یہ تنبیہ کی کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین، کہ انصاف کو قائم کرنے والے بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف۔ اور فرمائیں یکن غنیا فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ فقیر ہے یا مالدار ہے، تو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ فقیر ہے چلو کوئی نہیں بیچارہ ہے ترس کھا لیے جائے، نہیں، اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے خلاف جو سزا اس کی بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے۔ اور اگر مالدار ہے تو مالدار کی وجہ سے اگر تمہارے مالی مفاد وابستہ ہوں یا کوئی بھی وجہ ہو، یعنی کہ فقر کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں بہت سے خیالات آ سکتے ہیں کہ بیچارہ غریب ہے تو چلو سزا سے بچ جائے گا، سزا نہیں ملنی چاہیے اس کو، یہاں امیر ہے تو امیر کی وجہ سے یہ دل میں خیال آ جائے کہ چلو یہ امیر آدمی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں میرا اس سے مالی مفاد وابستہ ہے، یا جو بھی، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی عارضی ہو، کوئی بھی احوال ہو، کچھ بھی ہو، جو انصاف ہے وہ انصاف ہے، انصاف کو ہر حال میں قائم کرنا چاہیے، پھر آگے چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، کوئی بھی ہے، انصاف کو قائم کرنا چاہیے، انصاف کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فلا تتبعوا الہوا، خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو، کیونکہ انسان اگر خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے، اپنی مرغوبات اپنے مفادات اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے، تو پھر وہ انصاف نہیں کر سکتا، تو اسی لیے منع کر دیا کہ خواہشات کے پیچھے نہ چلنا کہ تم عدل نہ کر سکو، کیونکہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا عدل نہیں کر سکتا۔ اور خود حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو اور خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ وہ خواہشات تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گی، تمہیں رستہ اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گی۔ تو خواہشات نفسانی جو ہوتی ہیں، انسان کی جو ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے مفادات ہوتے ہیں، وہ انسان کو عدل سے ہٹا دیتے ہیں، حق سے ہٹا دیتے ہیں، اس لیے خواہشات کی اسلام میں سخت ممانعت کی گئی کہ انسان خواہشات پر خواہش پرست بن جائے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا بن جائے، ٹھیک، تو یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے۔ وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، بات کو گول مول کر کے پیش کرو گے، ٹھیک، اور کوئی درمیانی بات نکالنے کی کوشش کرو گے، ٹھیک، او تعرضوا، یا گواہی دینے سے اعراض کرو گے، یعنی تم جھوٹی گواہی تو نہیں دو گے لیکن سچی بات کو بھی پیش نہیں کرو گے، حق تمہارے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ جی کون مجرم ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ کون مجرم ہے لیکن تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے کیوں؟ کیونکہ جس کے خلاف فیصلہ ہونا ہے وہ تمہارا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، ٹھیک، تو اگر تم بول پڑے تو بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارے اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا تمہیں خود تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اس کے خلاف یہ فیصلہ سنایا جائے، اس کے خلاف یہ کوئی سزا ہو اس کو، تو یہ جب اگر کرو گے فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کام نہیں کرنا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے اور اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اور ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے قتل کر دیا. وما قتلوه وما صلبوه نہ تو ان یہودیوں نے انہیں قتل کیا، وما صلبوه اور نہ ہی انہوں نے انہیں صلیب چڑھایا، ولیکن شبہ لہم ہاں لیکن ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ اور بے شک جو اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک من اس بارے میں شک میں مبتلا ہے، ما لہم بہ من علم ان کے پاس اس بارے میں کوئی قطعی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن ہاں صرف گمان کی پیروی ہے، کہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. وما قتلوہ یقینا اور انہوں نے ان کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور ہر اہل کتاب ایمان لے آئیں گے ان پر قبل موت ہی ان کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن حضرت مسیح علیہ السلام علیہم شہیدہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس آیت مبارکہ میں جو یہودیوں کا جو عقیدہ تھا اور یہودیوں کی بات اس میں جو ہے وہ عیسائیوں نے بھی اس کو قبول کر لیا تھا، وہ یہ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ قتل کر دیا. یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا تھا، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے تردید فرما دی کہ وما قتلوه وما صلبوه کہ نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی چڑھایا. ہاں شبہ ڈال دیا گیا ان کو، شبہ میں ڈالنے کی وجہ سے ان کو لگتا یہ ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. تو اس کے بارے میں جو روایات میں جو آتا ہے وہ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو جو ہے وہ سزائے موت دی جائے گی، سولی لٹکایا جائے گا، تو انہوں نے جو ہے وہ بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. تو ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 جو تھے حواری جو تھے، ٹھیک، ان میں سے ایک نے قربانی دی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ جی میں آپ کی خاطر قربان ہونے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اور وہ جو آئے تھے رومی جو فوجی آئے تھے، انہوں نے ان صحابی کو جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کو پکڑ کر جو ہے وہ شہید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا. ٹھیک، ایک روایت کے مطابق تو یہ. دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، کہ جو جاسوس پکڑنے کے لیے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اس نے نشاندہی کرنی تھی، بتانا تھا، تو اسی کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دی گئی، اور پھر سب نے کہا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو وہ جو جاسوس آیا تھا وہ جاسوس ہی عیسیٰ کے علیہ السلام کی اس کے اوپر جو کہ شکل اس کی وہ بنا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل ویسے بنا دی. تو جو یہودی جو رومی جو تھے فوجی، انہوں نے اسی آدمی کو پکڑ کر پھر جو ہے وہ سولی لٹکا دیا. تو دیکھنے والوں نے بظاہر یہی دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ صلیب دے دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ تخمینے ہی لگا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا. ٹھیک، اور یہ جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں ہے کہ ہاں واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو جو ہے وہ سولی لٹکایا گیا تھا. اور فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے ان کی موت سے پہلے. ٹھیک، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے، لیکن قرب قیامت احادیث کے مطابق وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور جو ہے وہ جہاد کریں گے اور اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس وقت جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک، تو ان کے آنے کے بعد جب اہل کتاب بھی دیکھ لیں گے اور یہود بھی دیکھ لیں گے اور عیسائی بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک، تو وہ ایمان لے آئیں گے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تو جتنے بھی عیسائی ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں، وہ سارے کے سارے ان پر ایمان لے آئیں گے. کیوں؟
کیونکہ جو ماضی میں جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا ان کی تردید ہو چکی ہو. انہوں نے جب ماضی میں جو دیکھا تھا، ماضی میں یہی دیکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جو ہے وہ ان کے بقول شہید کر دیا گیا، لیکن شہید تو نہیں کیا گیا، وہ تو دوبارہ تشریف لائیں گے اور خود عیسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے وہ بول کر بتا دیں گے کہ مجھے شہید نہیں کیا گیا تھا، نہ مجھے قتل کیا گیا تھا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ واپس بھیجا ہے. تو جب وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ ان پر جو ہے وہ ایمان لیں گے. وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ. لیکن جو لوگ ابھی دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہم نے قتل کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. چلے بس آج یہاں تک ہی کرتے ہیں، یہاں سے ان شاء اللہ کل کریں گے.